بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا پہلا سبق ہے، جس کا عنوان ہے فقہ کا معنی اور اصطلاحی مفہوم۔ اس سبق میں آج ہم دو باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات ہے فقہ کا لغوی معنی اور دوسری بات ہے فقہ کا اصطلاحی معنی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ فقہ لغتاً کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اصطلاحاً کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم فقہ کا لغوی معنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ لفظ فقہ قرآن میں کن معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ لفظ فقہ احادیث میں کن معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں کن معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے بطور امثلہ چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ مثال نمبر 1، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارا مقصود لیتفقہوا لفظ ہے۔ یہ لفظ فقہ سے ہی نکلا ہے، جس کا معنی ہے فقاہت، سمجھ بوجھ اور معرفت حاصل کرنا۔ ترجمے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں بلکہ یہ مشکل کام ہے کہ پورا خاندان، پورا قبیلہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نکل آئے۔ تو پھر جب یہ ناممکن اور مشکل بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یوں کیوں نہ کیا گیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند لوگ نکل آتے تاکہ وہ دین کی فقہ، دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی معرفت حاصل کر لیتے، دین کا علم حاصل کر لیتے۔ تو دیکھیں ترجمے میں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لیتفقہوا کا معنی ہے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، دین کی معرفت حاصل کرنا اور دین کو سمجھنا۔ اب قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ مثال نمبر 2، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا۔ یہاں پر ہمارا مقصود لفظ نفقہ ہے جو کہ فقہ سے نکلا ہے۔ یہاں پر بھی لفظ فقہ یعنی نفقہ کا معنی سمجھ بوجھ اور معرفت پیدا کرنا ہے۔ ترجمے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ترجمہ، اور شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگی، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو تم باتیں کرتے ہو ان میں سے اکثر ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یعنی جو باتیں تم ہمیں سمجھاتے ہو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے کہ پورا پورا ناپو اور پورا پورا تولو، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم یہ بات ماننے سے انکار کرتی اور کہتی کہ تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یعنی اگر ہم تمہاری باتوں میں آ کر پورا ناپیں گے اور پورا تولیں گے تو ہمیں منافع نہیں ہوگا، ہماری تجارت میں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی اور ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یہاں پر نفقہ جو ہے یہ سمجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لفظ فقہ کا معنی قرآن مجید میں فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ، دین کی معرفت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب ہم احادیث مبارکہ سے امثلہ لیتے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ بات واضح ہوگی کہ لفظ فقہ احادیث میں کن معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال نمبر 3 ہے، حدیث مبارکہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہاں پر ہمارا مقصود لفظ یفقہہ ہے، جس کا معنی فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ وغیرہ ہے۔ ترجمے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو
تو یہاں پر بھی یفقہ جو ہے یہ دین کی سمجھ بوجھ، دین کی معرفت اور دین کی فقاہت جیسے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ یہاں پر ہمارا مقصود لفظ فقیہ ہے جو کہ فقہ سے نکلا ہے۔ فقیہ کا معنی وہ شخص جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، دین کی معرفت رکھتا ہو، قرآن و حدیث کو سمجھتا ہو، ایسے شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ فقیہ بھی فقہ سے نکلا ہوا ہے، دین کی سمجھ بوجھ، معرفت جیسے معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ترجمے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ترجمہ: ایک فقیہ شخص شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، یعنی ایک وہ شخص جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، وہ شخص شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظ فقہ احادیث میں دین کی سمجھ بوجھ، دین کی معرفت جیسے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم نے دونوں چیزوں یعنی قرآن اور حدیث سے دیکھ لیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن میں اور حدیث میں لفظ فقہ دین کی معرفت، سمجھ بوجھ، فقاہت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب ہم فقہ کا معنی لغت میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لغت میں ڈکشنری کے اندر لفظ فقہ کن معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور لغات کے اندر لفظ فقہ کا کیا معنی بتایا گیا ہے۔ لغات میں لفظ فقہ کا معنی کسی شے کا جاننا اور اس کی معرفت اور فہم حاصل کرنا۔ لغت کے اندر لفظ فقہ کا یہ معنی استعمال ہوا ہے۔ لسان العرب کے اندر بھی فقہ کا یہی معنی مذکور ہے، یعنی فقہ، فہم، معرفت، سمجھ بوجھ وغیرہ۔ لسان العرب کے اندر لکھا ہوا ہے والفقہ فی الاصل الفہم، یعنی فقہ کا لفظ جو ہے در حقیقت یہ فہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، در حقیقت اس کا معنی فہم ہے۔ بطور مثال کے انہوں نے بتایا جیسے کہا جاتا ہے اُتِیَ فلان فقہا فی الدین، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو دین کی فقاہت دے دی گئی۔ فقہن کا کیا معنی ہے؟ فہمن فیہ، یعنی دین کی سمجھ بوجھ اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو لسان العرب کے اندر فقہ کا معنی یہی فہم اور معرفت، سمجھ بوجھ، کسی شے کا جاننا بتایا گیا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں قرآن سے، حدیث سے اور لغت سے یہ معلوم ہو گیا کہ فقہ کا لفظ معرفت، سمجھ بوجھ، کسی شے کا جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فقہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ بطور اصطلاح کے لفظ فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو فقہ کا اصطلاحی معنی جاننے سے پہلے 2 اہم اور لازمی باتیں جاننا ضروری ہیں تاکہ ہمارے لیے فقہ کا اصطلاحی معنی سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو ان 2 باتوں میں سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ شریعت کے جو ماخذ ہیں، شریعت جن چیزوں سے مل کر بنتی ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ ان چاروں چیزوں سے مل کر شریعت بنتی ہے، ان کو شریعت کا ماخذ کہا جاتا ہے۔ اور ان چاروں چیزوں کا نام ہے ادلہ تفصیلیہ، یعنی وہ دلائل، وہ تفصیلی دلائل جن سے شریعت ماخوذ ہوتی ہے، جن سے شریعت مل کر بنتی ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کا نام ادلہ تفصیلیہ ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان چاروں چیزوں کا نام جو رکھا جاتا ہے وہ ادلہ تفصیلیہ رکھا جاتا ہے، ان کو ادلہ تفصیلیہ کہا جاتا ہے، اور ادلہ تفصیلیہ سے شریعت ماخوذ ہوتی ہے، شریعت کا ماخذ ادلہ تفصیلیہ ہیں۔ دوسری اہم اور لازمی بات جو فقہ کا اصطلاحی معنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ شریعت کے احکام کی پہلی قسم وہ ہے کہ جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، نظریات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، انسان کے عمل کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جیسے نماز،
اب نماز جو ہے یہ شریعت کا وہ حکم ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، نظریے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے کا تعلق، روزہ شریعت کا وہ حکم ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی حج وہ حکم ہے شریعت کا جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ تو شریعت کے دو طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، نظریے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور دوسری قسم کے احکامات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق نظریے سے اور عقیدے سے ہوتا ہے، یعنی ان کا تعلق انسان کے نظریات اور عقائد سے ہوتا ہے، جیسے آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانا اس کا تعلق نظریے اور عقیدے سے ہے، عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، فرشتوں پر ایمان لانا، ان کا تعلق نظریات اور عقائد سے ہے، عمل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال دوسری اہم اور لازمی بات یہ ہے کہ شریعت کے دو طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ ایک وہ احکام ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، عملی احکام کہلاتے ہیں، اور دوسری قسم کے احکام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق نظریات اور عقائد سے ہوتا ہے۔ اب ہم فقہ کا اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں۔ پہلی جو تعریف ہے یہ متقدمین کے ہاں ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے لفظ فقہ کی، معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ فقہ ان چیزوں کے جاننے کا اور فقہ ان چیزوں کی معرفت کا نام ہے جو انسان کو نفع پہنچاتی ہیں، اور ایسے ہی ان چیزوں کے جاننے کا نام ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان چیزوں کی معرفت حاصل کر لینے کا نام فقہ رکھا جاتا ہے۔ متقدمین کے ہاں یہ تعریف ہمیں ملتی ہے۔ متقدمین کے ہاں لفظ فقہ اور شریعت یہ ایک ہی چیزیں سمجھی جاتی تھیں اور ایک دوسرے کے مترادف بولے جاتے تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ تعریف معرفت النفس ما لها وما علیہا بہت ہی زیادہ جامع تعریف ہے جو شریعت کے تمام احکام کو، چاہے ان کا تعلق نظریات سے ہو، عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عمل سے ہو، سب احکام کو جامع ہے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعریف فقہ جو ہے یہ اپنے ارتقائی مراحل سے گزرا، اور ارتقائی مراحل سے گزر کر یہ اپنے عروج کو پہنچا، اور اس کی تعریف سے کچھ چیزوں کو نکال دیا گیا، کیونکہ ان چیزوں کے علم کے لیے الگ الگ کتابیں لکھی گئیں اور الگ الگ ان کے علماء پیدا ہو گئے اور ان کے الگ الگ سیکشن بنا دیے گئے، تو اس لیے ان علوم کو فقہ سے نکال دیا گیا۔ جیسے معرفت النفس ما لها وما علیہا کے اندر پہلے علم العقائد بھی شامل تھا، پہلے فقہ کے اندر تصوف کا علم بھی شامل تھا، ایسے ہی اخلاقیات بھی فقہ کے اندر سمجھی جاتی تھیں، اور عملی احکام کو بھی فقہ کے اندر مانا جاتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ علم العقائد ایک الگ سیکشن بن گیا، ایک الگ اس کے علماء پیدا ہو گئے، الگ طریقے سے اس پر بحث شروع ہو گئی، اور علم الکلام جو ہے وہ الگ سے ایک علم بن گیا اور الگ سے اس کی اصطلاحات بن گئی، لہٰذا فقہ کے اندر سے علم العقائد کو نکال دیا گیا۔ ایسے ہی تصوف ہے، تصوف کو بھی بعد میں فقہ کے اندر سے نکال دیا گیا، کیونکہ تصوف کے لیے الگ سے کتابیں لکھی گئی، الگ سے علماء نے اس پر بحث شروع کی، تو اس لیے تصوف کو بھی فقہ کے اندر سے نکال دیا گیا۔ ایسے ہی اخلاقیات کو بھی فقہ کے اندر سے نکال دیا گیا۔ تو اب صرف فقہ کی تعریف کے اندر عملی احکام باقی ہیں، اور عملی احکام کا نام ہی فقہ ہے کہ عملی احکام کا جاننا، عملی احکام کی سمجھ بوجھ پیدا کر لینے کا نام فقہ رکھا جاتا ہے۔ دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ رکھا جاتا ہے۔ کہ لازمی بات میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ان کو ادلہ تفصیلیہ کہتے ہیں، اور ادلہ تفصیلیہ سے عملی احکام کا علم
اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ادلہ تفصیلیہ سے، یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے شریعت کے عملی احکام کا علم جو ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ عملی احکام کی سمجھ بوجھ پیدا کر لینا، اور وہ بھی کن کے ذریعے؟ ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو تعریفیں ہمارے سامنے آ گئیں فقہ کی، جو کہ اصطلاحی تعریف ہیں۔ پہلی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا، دوسری تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ۔ ہماری ساری بحث کا اور سارے سبق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے دو چیزیں معلوم کر لیں۔ پہلی چیز کہ لفظ فقہ کا لغوی معنی کیا ہے، دوسری چیز ہم نے یہ معلوم کی کہ لفظ فقہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو لغوی معنی فہم، معرفت، کسی شے کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ رکھا ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے کہ فقہ کا آغاز کیسے ہوا اور فقہ اپنے ارتقائی مراحل سے کیسے گزرا۔ تو فقہ کا آغاز و ارتقاء اور اس کی تاریخ پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔